بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء قسط نمبر 77، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ تجہیز و تکفین اور تدفین۔ ادھر نبی علیہ السلام کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان بحث ہوئی۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ اس کام میں دوشنبہ کا باقی ماندہ دن گزر گیا، رات آ گئی۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بجائے اس دوسرے کام میں مشغول رہے۔ پھر رات گزری، منگل کی صبح ہوئی۔ اس وقت تک آپ کا جسد مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا بستر پر تھا۔ گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ منگل کے دن آپ کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے دو صاحبزادے فضل اور قسم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، حضرت اسامہ بن زید، اوس بن خولی، حضرت عباس، فضل اور قسم یہ تھے۔ اور حضرت عباس نے، حضرت فضل نے اور قسم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی غسل دے رہے تھے۔ حضرت اوس نے آپ کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں ہی میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ آپ کی آخری آرامگاہ کے بارے میں بھی صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی، لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی نبی جب فوت ہوتا ہے تو اس کی تدفین وہیں ہوتی ہے جہاں وہ فوت ہوا ہے۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ نے آپ کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی، اور اسی کے نیچے قبر کھود دی۔ قبر لحد والی یعنی بغلی کھودی گئی تھی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ کرام نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ کے خانوادہ بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، ان کے بعد بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا۔ بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں آپ کے جسد مبارک کو سپرد خاک کیا گیا۔ چنانچہ ام المومنین اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم اسی وقت ہوا جب ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں پھاوڑوں کی آواز سنی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مستفاد الرحیق المختوم۔ اصلاحیات۔ حرام مال کھا کر اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ بنیادی طور پر حرام مال کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک، کسی دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیا جائے، کسی حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے، اور ناجائز طریقے پر دوسروں سے ان کی کمائی ہوئی دولت لوٹی جائے یا وصولی جائے۔ نمبر 2، کہ کوئی ایسا حرام طریقہ اختیار کر کے مال کمایا جائے جس سے شریعت نے روکا ہو، مثلا شراب کا کاروبار کیا جائے، جوئے وغیرہ کے ذریعے پیسہ کمایا جائے۔ اس صورت میں اگرچہ دوسرے کے حق پر قبضہ تو نہیں کیا جاتا، مگر چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس لیے یہ بھی حرام ہے۔ آج ہم پہلی قسم کے مال حرام کے سلسلے میں، یعنی جس پر کوئی ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیتا ہے، اس کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو دوسروں کا حق مار کر یا کسی کے حق پر ناجائز قبضہ کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ جیسے اسی کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ وراثت ہی تقسیم نہ کیا جائے۔ اس وقت تقریباً ہر جگہ یہی صورتحال ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی دولت پر اس کے بیٹے قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس کی بیٹیوں یعنی اپنی بہنوں میں کو وہ ان میں سے کچھ نہیں دیتے۔ بہت سی جگہوں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائیوں میں جو طاقتور اور دبنگ ہوتا ہے وہ کمزور بھائی کو بھی اس کا حق نہیں دیتا۔ کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وارثین میں کوئی یتیم بھی ہوتا ہے مگر اس کا حق بھی دبا لیا جاتا ہے۔ قرآن حدیث میں اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ نمبر 2، ناجائز قبضہ۔
ہمارے یہاں یہ بھی دیکھنے میں بہت عام طور پہ آتا ہے کہ طاقتور ظالم لوگ دوسرے کی زمین، جائیداد، گھر، پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، پھر اپنی طاقت اور پاور کا غلط استعمال کر کے اسے اپنے نام کرا لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین پر بھی ناجائز قبضہ کیا ہوگا تو قیامت کے دن اس کی گردن میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ مسلم 4132۔ نمبر 3، پردھانوں، ٹھیکیداروں اور ڈیلروں کا ناجائز کمانا۔ پردھان، ٹھیکیدار، راشن یا یہ ڈیلر جو بھی ہوتے ہیں، یہ بڑی ناجائز کمائی کرتے ہیں، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا بھی اپنا کچھ نہ کچھ حق بنتا ہے، لیکن بعض لوگ اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی حد کر دیتے ہیں۔ سڑک وغیرہ بنانے میں اتنا پیسہ بھی نہیں لگاتے جسے دیکھ کر لوگ کم سے کم یہ تو کہیں کہ بھائی اس نے روڈ تو ٹھیک بنایا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بالکل خراب اور ردی چیزیں لگا دیتے ہیں، جتنا ان کا حق بنتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بچا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ بھی اس سلسلے کے کاموں سے جڑے ہیں انہیں کسی اچھے عالم و مفتی سے مسئلہ معلوم کر کے ہی یہ کام کرنا چاہیے۔ نمبر 4، رشوت۔ سرکاری عہدوں پر بیٹھے ہوئے اب مسلم افسران تک بلا جھجک رشوت لے لیتے ہیں، جبکہ رشوت کی کمائی تو بالکل حرام ہے۔ اسی طریقے سے دھوکہ دے کر، ملاوٹ کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے پیسہ کمانا، کہ سامان بیچتے ہوئے دھوکہ دیتے ہیں، کچھ کا کچھ دے دیتے ہیں، سامان میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں، اس طرح کی ناجائز کمائی بھی حرام ہے۔ حرام مال کی یہ چند صورتیں ہیں، ان کے علاوہ بھی اور بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بس سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے 2-4 لاکھ روپے اس طرح کما بھی لیے تو کل قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ دوسروں سے چھینا ہوا 1-1 روپیہ کل ہمیں واپس کرنا ہی ہوگا، لیکن کیا اس دن ہمارے پاس کچھ ہوگا جو واپس کیا جائے؟ ظاہر ہے اس دن ہاتھ خالی ہوگا۔ پھر ہوگا یہ کہ ہماری نیکیاں انہیں دی جائیں گی اور ان کے گناہ ہمارے اوپر ڈالے جائیں گے، اور وہ دن ہماری تباہی کا دن ہوگا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، حرام کمائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ سلسلہ درس حدیث قسط نمبر 28، ان 5 چیزوں سے پناہ مانگے۔ مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، اس کے باوجود ہماری زندگی کا زیادہ تر حصہ اس دنیا کے حصول میں کچھ یوں برباد ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی آخرت اور شریعت کے احکامات کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کے حصول میں ہم اس طرح کوشش کرتے کہ ہماری دنیاوی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں اور ہماری آخرت بھی خراب نہ ہو۔ دنیا کی بے جا محبت کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، جن کو تصوف کی زبان میں امراض باطنہ یعنی روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ ایسی بیماریوں کا علاج کرنا ہم سب کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں شامل تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ان 5 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی اور انہیں دعا کے یہ الفاظ سکھائے: اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔ کہ اے اللہ میں بخل یعنی کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں، میں دنیا کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اگر ہم غور کریں تو ہم پائیں گے کہ بخل، بزدلی، جینے کی بہت زیادہ چاہت، دنیاوی جھمیلے ہمیں دنیا میں اس طرح الجھا کر رکھ دیتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت تو برباد کرتے ہی ہیں، دنیا بھی ہمارے ہاتھ نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی دعاؤں کا خاص اہتمام کریں اور اپنی آخرت بنانے کی بھی فکر کریں۔ انشاءاللہ اگلے مضمون میں ان امراض باطنہ کی تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ اخلاص کی علامت، مخلص اور غیر مخلص کی پہچان۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علامت لکھی ہے، وہ یہ کہ جو کام تم کر رہے ہو اگر کوئی دوسرا اسی کام کا کرنے والا تم سے اچھا اس بستی میں آ جائے اور وہ کام ایسا ہو جو ہر ایک پر ضروری نہ ہو، واجب نہ ہو، جیسے مسجد یا مدرسے کا اہتمام یا تقریر وغیرہ، نصیحت، واعظ، اور تو تم کو اس کے آنے کی خوشی ہونی چاہیے نہ کہ رنج، بلکہ تم خود لوگوں کو اس کے پاس بھیجو کہ بھائی وہاں جاؤ، وہ مجھ سے بہتر ہے، اس ادارے میں جائیے، وہاں ہمارے ادارے سے زیادہ اچھی پڑھائی ہوتی ہے، اور سارا کام خوشی کے ساتھ دوسرے کے حوالے کر کے خود ایک گوشے میں بیٹھ جاؤ اور دل میں خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے ایسے آدمی کو بھیج دیا جس نے تمہارا بوجھ بٹوا لیا۔ اگر یہ حالت ہو تب تو تم واقعی مخلص ہو، مگر اب تو کسی عالم کی بستی میں کوئی دوسرا عالم چلا جائے
جس کی طرف عوام کا رجوع ہونے لگے تو وہ جلتے مرتے رہتے ہیں، دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے جس سے عوام بدگمان ہو جائے، اسے چھوڑ دیں اور میرے پاس آ جائیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس تمام لوگوں کو ہماری ہی طرف رجوع کرنا چاہیے، کسی اور کی طرف رخ بھی نہ کرنا چاہیے۔ اس حالت میں تم ہرگز مخلص نہیں ہو بلکہ اخلاص میں مفلس ہو۔ یہ مضمون لیا گیا ہے دینی دعوت و تبلیغ کے اصول و احکام، صفحہ نمبر 213 سے، یہ سلسلہ ملفوظات ہے۔ مسائل: قرآن کی قسم کھانا۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ جواب: ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ جس کو قسم کھانی ہو وہ صرف اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے الفاظ سے قسم کھائی جا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات یا ذات پر دلالت کرتی ہو۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی صفت ذاتی ہے، اس لیے اس کی قسم کھانا بھی، یعنی قرآن کی قسم کھانا بھی لائق اعتبار ہے، معتبر ہے۔ یہ مسئلہ لیا گیا ہے زندگی کے عام فقہی مسائل نامی کتاب سے، جلد نمبر 100، صفحہ نمبر 149۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔